अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम रेनेसांस, रिफॉर्म्स एंड एजुकेशनल मूवमेंट्स। लेट्स बिगिन। रेनेसांस एफर्ट क्या थी? बेसिकली जब मुस्लिम जो रूल था सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो वीक पड़ गया, तो रेनेसांस एफर्ट्स ही थी जिन्होंने इस पॉलिटिकल रूल को भी रिस्टोर किया, जिन्होंने इस गोल्डन टाइम पीरियड को जो कि पॉलिटिकल रूल था उसको भी रिस्टोर किया। जो कुछ जो रिलीजियस मूवमेंट्स थी और कुछ रेनेसांस मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो चुकी थी अकबर के रूल के अंदर, और अकबर के जो रीन था उसके अंदर ये स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी वो हेडेड थी बाय मुजद्दिद अल अफसानी, जिनका जो दूसरा नाम है जिसको कहते हैं शेख अहमद सिरहिंदी। तो इनके दौर में बेसिकली ये रेनेसांस एफर्ट और रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। इनका हम पढ़ते हैं कि शेख अहमद सिरहिंदी कौन थे और इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए। ये जो थे ये एक बहुत ग्रेट मुस्लिम सेंट थे और मिस्टिक थे, जिनका जो ताल्लुक था वो नक्शबंदिया ऑर्डर से जाकर मिलता है। इनकी जो पैदाइश थी वो हुई 1564 में जून 15 को सिरहिंद के अंदर, जो कि कैपिटल था ईस्टर्न पंजाब का मुगल टाइम पीरियड के अंदर। इनका जो मेजर काम था, मेजर इनकी जो वर्क्स थे वो ये था कि उन्होंने मेमोराइज किया था होली कुरान, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो काम था, मतलब जो एजुकेशनल वर्क्स थे वो उन्होंने स्विच किया था टुवर्ड्स हदीस और तफसीर। इनका जो मेजर फेमस बुक्स हैं उसमें इनकी जो मेजर बुक है वो है इसबात अन नबूवत, जिसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है प्रॉफिटहुड की, और आप सल्लम के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी सीरा के बारे में। उसके बाद इनकी जो मेजर जो कॉन्सेप्ट था और इनकी जो रिफॉर्म जो थी वो स्टार्ट हुई थी, उसका पर्पस ये था कि वो प्योरीफाई करें मुसलमानों की जो सोसाइटी है उनके अंदर जो अन इस्लामिक ट्रेंड्स हैं जो शुरू हो चुके हैं, डिफरेंट किस्म की जो अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स और ट्रेंड्स चल चुके हैं मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, उनको प्योरीफाई किया जाए और इनको मुसलमानों को और मुस्लिम सोसाइटी को ट्रू इस्लाम के बारे में बताया जाए। तो बेसिकली जो इनका कॉन्सेप्ट था वो था टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो था। इसके अंदर ये था कि वो समझते थे इस चीज़ के बारे में कि जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमानों की अपनी एक डिस्टिंक्टिव इमेज है जो कि एक्सप्लॉइट हो जाएगी अगर वो हिंदुओं के साथ रहेंगे। इसी तरह मुसलमानों का जो अपना नेशनलिज्म है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो अपनी कौमियत है वो खो बैठेंगे अगर वो हिंदुओं के साथ रहेंगे। तो इनके जो कॉन्सेप्ट था वो था वहदतुल शहूद का, जबकि वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट जो था वो अकबर के टाइम पर कुछ सूफीज ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि जो वहदतुल वजूद है इसका मतलब ये था कि जो यूनिवर्स है, जो गॉड है और जो इंडिविजुअल है, गॉड और इंडिविजुअल जो हैं वो सिमिलर हैं, उन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो यूनिवर्स है वो जब सिंबल है सारा ऑलमाइटी गॉड का और यही सिंबल है इंडिविजुअल का, तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है खुदा और इंसान के अंदर। तो जो वहदतुल शहूद है बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था वो मुजद्दिद अल अफसानी ने दिया था, और इन्होंने कहा था कि ये इस आइडिया को नेगेट करते थे, और इन्होंने कहा था कि गॉड, क्रिएचर और क्रिएटर दो डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज हैं, तो इनको हम मिक्स नहीं कर सकते, बल्कि ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। इन गॉड अलग चीज है और इंडिविजुअल अलग है। बेसिकली गॉड जो है वो बहुत सुपीरियर क्रिएचर है, तो हम इसको हम लोग मिक्स नहीं कर सकते इंडिविजुअल के साथ। तो इसलिए इन्होंने वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर इन्होंने वहदतुल वजूद को नेगेट किया था। अगले जो हमारे पास रिफॉर्मर हैं जो कि एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं वो है हजरत शाह वलीउल्लाह, जो कि बॉर्न हुए थे 1703 के अंदर, और ये जो थे इनकी जो फैमिली थी वो बिलोंग करती थी रिलीजियस प्रीचर से। इनकी जो फादर थे उन्होंने मदरसा रहीमिया की बुनियाद रखी थी, जिसका पर्पस ये था कि मुसलमानों को रिलीजन के बारे में बताया जाए और इस्टेब्लिश किया जाए कोई नॉर्म्स जो हैं इस्लाम के, ताकि उनको उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। शाह वलीउल्लाह ने जो थी वो अपनी अर्ली एजुकेशन जो थी वो दिल्ली के अंदर हासिल की,
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اس کو عرصہ سعودی عربیہ بھی گئے ڈفرینٹ اسٹڈیز کے لیے, فردر اسٹڈیز کے لیے. تھیولوجی کے اندر انہوں نے آگے کی تعلیم حاصل کی. جب یہ واپس آئے تو ان کا ایم یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جائے. جب یہ 4 سال کے تھے تو لاسٹ مغل امپرر اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک نیا ٹرن آیا, سوشل اور پولیٹیکل ٹرن آیا ہسٹری کے اندر. اسی طرح یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو ہے پرابلمس جو ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں ان کو حل کیا جائے. انہوں نے ٹرانسلیشن بھی کی ہولی قرآن کی. ان کے اکارڈنگ جو تھی 4 سے 5 ویکنیسز تھی مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ کے اندر. انہوں نے جو ریئلائز کی تھی, جو پہلی ویکنیس تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی لائف اسلام کے اکارڈنگ نہیں گزار رہے, کیونکہ ان کو اسلام کا مطلب ہی پراپر نہیں پتا, کیونکہ ان کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. سیکنڈ ویکنیس جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں ڈفرینٹ سیکٹس کے اندر, ڈفرینٹ فرقوں کے اندر. تھرڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ انڈلج ہو چکے ہیں لگژریز آف لائف کے اندر. مسلمان جو ہیں وہ آرام طلب ہو گئے ہیں. اسی طرح جو فورتھ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنا اسٹیٹس جو ہے, رول جو ہے وہ لوز کر دیا ہے, بیکاز انہوں نے پولیٹیکل پاور بھی لوز کر دی ہے, جس کی وجہ سے مسلمان کا سوشل اور ہر طرح کا جو ہے گلوری وہ ہے وہ لوز ہو چکی ہے. اس کے نتیجے میں ان کو لگتا تھا کہ ٹرانسلیشن کرنی چاہیے ہولی قرآن کی, کیونکہ جو موسٹلی لوگ ہیں ان کو قرآن کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا, کیونکہ اسی لیے وہ زندگی جو ہے اسلام کے اکارڈنگ نہیں گزار پا رہے. تو انہوں نے ہولی قرآن کی ٹرانسلیشن کی پرشین لینگویج کے اندر, تاکہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں. ان کی جو ڈفرینٹ بکس تھیں وہ تھی عزلت الاقفا, جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ایکسپلینیشن دی تھی کچھ ہولی قرآن کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں. جبکہ حجرت البالغہ اس کے اندر انہوں نے موسٹلی جو تھی قرآن کی پرنسپلس کے بارے میں بتایا تھا. ان کی جو سوشل اور پولیٹیکل ایفرٹس یہی تھیں کہ انہوں نے جو مراٹھاس تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جا کر لڑیں, مراٹھاس سے جو ہے دلی میں خاتمہ کریں مراٹھاس کا جو تھرون ہے ان کا. اور 1761 کے اندر احمد شاہ ابدالی نے ڈیفیٹ کیا تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے اندر مراٹھاس کو, دوبارہ سے جو تھی وہ ریسٹور ہو گیا مسلم رول وہاں پر. ڈفرینٹ جو سوشل پرنسپلس تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے عدل اور توازن کا کانسیپٹ دیا تھا, اور جسٹس ہونا چاہیے, ایکویلبریم ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر. تو ان کی جو ایفرٹس تھیں وہ یہیں تک تھیں. جو تھرڈ ہمارے پاس ریفارمر ہیں وہ ہے سید احمد شہید بریلوی. یہ جو تھے بیسیکلی یہ 29 نومبر 1786 کے اندر پیدا ہوئے, اور ان کی جو یہ بلانگ کرتے تھے ایک رسپیکٹیبل فیملی سے جن کا نام تھا رائے بریلی. اور ان کا جو یہ جو بہت زیادہ امپریس تھے وہ تھے شاہ ولی اللہ سے, اور ساتھ میں یہ ڈیسیپل تھے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کے. تو جو ان کا میجر جو پرپس تھا اور ان کی جو ٹیچنگس تھی وہ موسٹلی بیسڈ تھیں جہاد موومنٹ کے اوپر, جو انہوں نے سکھ کے اگینسٹ کی تھی. تو اس ٹائم پہ رنجیت سنگھ کا جو تھا وہ پنجاب میں رول تھا, جو کہ ایک آٹوکریٹک اور ٹائرینیکل رولر تھا اور مسلمانوں کے اگینسٹ تھا. تو انہوں نے اس کے خلاف جہاد جو تھی وہ سٹارٹ کی اور ڈکلیئر کی وار. تو یہ پنجاب اور NWFP والی سائڈ پہ سکھ ڈومینیشن کو انہوں نے ختم کیا, اور پھر یہ پشاور والی سائڈ پہ گئے 1826 کے اندر. تو وہاں پر انہوں نے پشاور میں بھی سکھ کا خاتمہ کیا, اور رنجیت سنگھ جو تھے ان کا بھی وہاں پر انہوں نے ان کو ڈیفیٹ کیا. پھر انہوں نے وہاں سے پشاور یہ چلے گئے, وہاں پر انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی دوبارہ سے 1831 کے اندر. اور اس موومنٹ کے اندر یہ بالا کوٹ کے کچھ اسمال ٹاؤن کے اندر ہزارہ ڈسٹرکٹ کے اندر رہے, اور ان کے ساتھ تقریباً 6000 فالوورس تھے, جو کہ اس ٹائم پہ مجاہدین جو تھے انہوں نے اٹیک کیا سکھ آرمی کے اوپر, اور جنرل شیر سنگھ جو تھے انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا مسلمانوں کو, جو کہ آخری پشاور کے اندر مجاہدین جو تھے وہ ڈیفیٹ ہو گئے اس بیٹل کے اندر. تو مسلمان جو تھے وہاں پر ہار گئے, جس کی وجہ سے جو جہاد موومنٹ تھی جو کہ سٹارٹ کی تھی سید احمد شہید بریلوی نے, وہ یہاں پر ڈسمے ہو گئی, اور جو پہلے کا انتھوزیازم تھا وہ ویسا نہیں رہ سکا ان کی ڈیتھ کے بعد. تو سید احمد شہید بریلوی بھی اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور شاہ اسماعیل شہید کی بھی اس میں ڈیتھ ہو گئی, اور باقی بھی کافی جو مجاہدین تھے اس کے اندر ان کی وہ شہادت ان کی ہو گئی. پھر جو اگلے ریفارمر ہیں وہ ہیں حاجی شریعت اللہ, جو کہ پیدا ہوئے تھے 1781 کے اندر شامیل ولیج کے اندر. ان کا جو کانسیپٹ تھا, جو انہوں نے ریفارمر موومنٹ سٹارٹ کی تھی, وہ تھی فرائضی موومنٹ. فرائضی موومنٹ جو تھی وہ ایک انہوں نے بنگال میں سٹارٹ کی تھی,
اور اس کا پرپز یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی ڈیوٹیز بتائی جائیں کہ گاڈ نے اور ان کے پروفٹ نے ان کو کیا ڈیوٹیز دی ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے جو کانسیپٹ تھا ایسٹ انڈین کمپنی کے اندر جب وہ لے کر آئے تھے برٹشرز کانسیپٹ آف ماسٹر اینڈ ڈیسیپل, تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو بھی, پیر اور مرید کے کانسیپٹ کو بھی توڑا, اور انہوں نے کہا کہ صرف اس کے ٹائٹل کو انہوں نے مولڈ کیا اور کہا کہ استاد اور ٹیچر کا جو ہے نا ٹائٹل انہوں نے وہ اس کو اون کیا, اور انہوں نے کہا کہ پیر اور مرید کو انہوں نے نگلیکٹ کر دیا اور کہا کہ استاد اور ٹیچر جو ہیں وہ ایک صحیح معنی میں آپ اس کو کانسیپٹ کو رکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کا کانسیپٹ جو تھا وہ بھی انٹروڈیوس کرایا اور کہا کہ جو انسان کے پاسٹ جو سنز ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ریپینٹنس کا جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ریپینٹنس کا جو تھا کانسیپٹ اس کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کرایا اور ان کو لوگوں کے اندر اویئرنیس دی. پھر جو آخری ہیں ہمارے پاس ریفارمر وہ تھے دادو میاں. دادو میاں جو ہیں وہ بیسیکلی شریعت اللہ, حاجی شریعت اللہ کے بیٹے ہیں, اور ان کا اصل جو نام تھا وہ محسن الدین تھا, جو کہ انہوں نے اپنے جو فادر کی ریگین جو آلریڈی فرائضی موومنٹ تھی اس کو انہوں نے یہ آگے لے کر گئے, لیکن ان کا یہ پرپس تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں, جو مسلمان اسپیشلی جو کسان ہیں اور جو پور مسلمز ہیں, ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اگینسٹ ہندو لینڈ لارڈس اینڈ دا یورپینس. تو دادو میاں جو تھے انہوں نے, ان کا مین پرپز یہی تھا کہ وہ پور مسلم کے لیے آواز اٹھائیں. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ایک اور انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی تھی پلانٹیشن موومنٹ, اس کے اندر بھی ان کو کافی فائدہ ہوا. دادو میاں جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ڈھاکہ کے اندر 24 سپتمبر 1862 کے اندر, اور یہ جو تھے وہ لاسٹ ریفارمر تھے. آفٹر دیٹ سر سید احمد خان کی موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, جس کے اندر ہم لوگوں نے ریفارمر موومنٹس اور اس کی ڈفرینٹ ریفارمرس کو دیکھا اور ان کی جو ایجوکیشنل موومنٹس تھی ان کو دیکھا. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ.